السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلا پوائنٹ، ٹریڈ مارک کیا ہے، اس کو رجسٹر کروانے کا طریقہ، کہاں سے رجسٹر ہوگا، کتنی فیس ہوگی، کتنے دن لگیں گے، کیا کیا مسائل آئیں گے، مکمل طریقہ، پہلا پوائنٹ۔ اس کے بعد پھر میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ گھریلو سطح پر فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، یعنی کہ 5 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے سے یا 50,000 روپے سے، یعنی کہ چھوٹی مائکرو فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، لیگل معاملات کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کے کتنا ٹیکس دینا پڑے گا، یہ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس میں آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ ٹریڈ مارک کیا چیز ہے۔ ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے تجارت کرنا، اور مارک کا مطلب ہوتا ہے مارکہ، یعنی کہ وہ نام جس پہ آپ نے تجارت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک میرے پاس جوس ہے جس کا نام ہے امبو۔ امبو ایک مارک ہے جو مارکیٹ میں بکتا ہے، تو یہ اس کا ٹریڈ مارک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور یہ جو میرے پاس موجود ہے لیکوڈ ڈش واش، CCI پیور کے نام سے۔ اب یہ جو CCI پیور ہے یہ ٹریڈ مارک ہے۔ اسی طریقے سے لکس ہے، لائف بوائے ہے، یہ ٹریڈ مارک ہے، یعنی کہ وہ نام جو مارکیٹ میں بکتے ہیں اس کو ٹریڈ مارک کہتے ہیں۔ ٹریڈ مارک کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ IPO آفس سے ہوتا ہے۔ IPO کے آفس پاکستان میں 3 جگہ پہ ہیں۔ نمبر 1 لاہور، کراچی اور اسلام آباد۔ ان تینوں دفاتر سے آپ کہیں سے بھی اپنا ٹریڈ مارک کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریڈ مارک کی سروسز ہم بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، جو سکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی رابطہ کر کے اپنا ٹریڈ مارک رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ ٹریڈ مارک رجسٹر کروانے کے لیے کن کن ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑے گی؟ سب سے پہلے اور بیک کی فوٹو کاپی صرف، اور جو نام آپ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں وہ نام۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی ایک نیا نام SSM کے نام سے رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ SSM بھی دے دیں گے اور 3 سے 4 نام اور ایڈیشنل دیں گے۔ ہمارا وکیل نام سرچ کرے گا، سرچ کرنے کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ نے 5 نام دیے ہیں اور 3 نام پہلے سے رجسٹرڈ ہیں، اب 2 نام رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو وہ جو 2 نام ہوں گے وہ آپ سے مشورہ کرے گا ہمارا وکیل کہ یہ 2 نام رجسٹرڈ نہیں ہیں، اب بتائیں ان دونوں ناموں میں سے کون سا نام فائنل کریں۔ اگر آپ خود ٹریڈ مارک کروانا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے سب سے پہلے IPO آفس خود جانا ہے۔ ان کے سرچ کرنے کی فیس ہوتی ہے، اس فیس کو پے آپ ڈائریکٹ کیش نہیں کر سکتے، بلکہ آپ نے پیمنٹ ووچر بنانا ہے بینک سے، جو کہ آپ کا بنے گا، اور وہاں پہ آپ نے چیک بک ساتھ لے کے جانی ہے، کیونکہ وہ چیک بک سے ہی جس کا اکاؤنٹ ہوگا بینک کا، کسی بھی بینک کا ہو سکتا ہے، اپنی چیک بک ساتھ لے کے جائیں، وہاں سے آپ کا پیمنٹ ووچر بنے گا۔ وہ بننے کے بعد آپ نے IPO آفس میں جمع کروانا ہے۔ 300 روپیز کا وہ پیمنٹ ووچر ہوگا۔ اس کے صرف 15 منٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ 15 منٹ کے اندر اندر آپ نے نام سرچ کرنا ہے۔ عام بندے کو تو 15 منٹ میں یہی سرچ نہیں آتا کہ کلاس کون سی رکھیں، اس کے بعد کاپی رائٹ کا کیا مسئلہ ہے، ڈبلنگ کا کیا مسئلہ ہے، عام بندے کو تو یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن جو کچھ ایکسپرٹ ہیں جن کا کچھ ایکسپیرینس ہے وہ جا کے کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نام مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ یہاں سے آپ کی سرچ رپورٹ آ جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آتا ہے کہ اس کو رجسٹر کیسے کروانا ہے۔ جیسے ہی نام آپ سرچ کر لیں گے
اس کا لوگو بنائیں گے. لوگو بنانے کے بعد آپ کو TM1 کے نام سے انٹرنیٹ پہ ایک لیٹر مل جائے گا. وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, اس کو فل اپ کریں گے. اس کو فل کرنے کے بعد اس کی آپ نے 8 کاپیاں کروانی ہیں. تو ایک کاپی آپ کے پاس پہلے سے ہوگی اوریجنل, اور 8 کاپیاں کروانی ہیں, یعنی کہ 9 کاپیاں ایک فائل کے اندر لگا کر, ساتھ پیمنٹ ووچر 3000 روپے کا یہ لگا کے آپ نے IP آفس میں جمع کروانا ہے. یہ تو ہے پورا پروسیجر اگر آپ خود جا کے کرواتے ہیں. سٹارٹنگ میں خود جب کروانے گیا تو میرے کم از کم کچھ 4 سے 5 چکر لگ گئے, اتنا کرایہ لگ گیا, ٹائم ویسٹ ہوا. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کسی وکیل سے کروا لے جس کی ایکسپرٹیز بھی ہے, جو کام کو بھی جانتا ہے. یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو بہترین حکمت عملی یہ ہوتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. آپ کسی بھی لیگل وکیل کے تھرو آپ اپنا ٹریڈ مارک کروا سکتے ہیں. اگر ہمارے سے کروائیں گے تو اس کی 15,000 روپے فیس ہے, کیونکہ فور ایگزامپل آپ کوئٹہ میں رہتے ہیں, کوئٹہ سے آپ کو پنڈی آنا پڑے گا, اسلام آباد یا لاہور. آنے جانے کا کرایہ ایک ہی دفعہ میں کام نہیں ہوگا, پھر دوسری دفعہ آنا ہے. انیشیل فیس اس کی 15,000 ہے. پورے فیز کی فیس اس کی 40,000 ہوتی ہے, جو کہ 3 سٹیپس میں لی جاتی ہے. پہلے سٹیپ میں 15,000, دوسرے سٹیپ میں 15,000 اور تیسرے سٹیپ میں 10,000. پہلا سٹیپ ہوتا ہے TM1, یعنی کہ آپ کا ٹریڈ مارک رجسٹر ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں کچا کاغذ, کچا لیٹر, انیشیل لیٹر. یہ 3 مہینے تک آپ اس کو چلا سکتے ہیں. 3 مہینے کے بعد IP آفس سے ایک آبجیکشن آتی ہے کہ آپ اپنا نام جو آپ نے رکھا ہے, کیا آپ اس کو پرماننٹ کروانا چاہتے ہیں یا ہم یہ نام کسی اور کو دے دیں. اگر آپ پرماننٹ کروانا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے پھر اس کی 15,000 فیس بھریں گے اور اس کو پرماننٹ کی طرف لے جائیں گے, اور جو کوئی چھوٹا موٹا آبجیکشن ہوگا وہ آپ کا لیگل وکیل اس کو کلیئر کر دے گا. اگر آپ اس کو 3 مہینے کے بعد بھی اوکے نہ کروائیں تو 2 سال تک یہ نام آپ کا ویلڈ ہوگا. 2 سال کے بعد IP آفس والے یہ نام کسی بھی بندے کو دے سکتے ہیں, اور یہ جو آپ نے نام رکھا تھا وہ آپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو پکا نہیں کروایا. تو جب بھی ٹریڈ مارک کروائیں اور کوئی آبجیکشن آئے تو اس کو فوراً پرماننٹ کی طرف لے کے جانا ہے. نیکسٹ آتا ہے جی, یہ تو تھا بیسک پروسیجر کہ آپ نے ٹریڈ مارک کیسے کروانا ہے. اگر ہمارے سے کروائیں گے تو کیسے ہوگا, کتنا عرصہ لگے گا. اس کے لیے صرف اور صرف 2 دن لگیں گے. 2 دن کے اندر آپ کا نام فائنل ہو جائے گا, اور جو لیٹر آئے گا وہ 25 ورکنگ ڈیز کے بعد آتا ہے, یعنی کہ 25 دنوں کے اندر اندر آپ کا جو ٹریڈ مارک ہے, آپ کا جو لیٹر ہے وہ آپ کو موصول ہو جائے گا. اور آپ پھر اپنی 2 دنوں کے بعد اپنی پرنٹنگ کروائیں, ڈیزائن بنوائیں, لیبل بنوائیں, کچھ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ لیگل طریقے سے آپ اپنا کاروبار کو چلا سکتے ہیں. یہ تو تھی ٹریڈ مارک کے حوالے سے بیسک انفارمیشن. اگر آپ کا مزید کوئی اس سے ریلیٹڈ سوال ہو ضرور پوچھ سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص گھریلو فیکٹری لگانا چاہے تو اس کے لیے کتنی رقم اس کے پاس ہونی چاہیے, کتنا اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. یاد رکھیں جو گھریلو فیکٹری ہوتی ہے اس کے اوپر سٹارٹنگ میں کوئی ٹیکس نہیں ہے. اس کی مثال ایسے سمجھ لیں, آپ گھر کے اندر سموسے بناتے ہیں, پکوڑے بناتے ہیں, کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی کریں تو آپ پہ ٹیکس نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی مائکرو چھوٹی فیکٹری اگر آپ گھریلو سطح پہ لگائیں گے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اگر میں آسان الفاظ میں سمجھا سکوں تو جو آپ ٹریڈ مارک کروائیں گے, ٹریڈ مارک کروانے سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا.
یعنی کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم رجسٹر کروا لیں گے تو پتہ نہیں کتنا ٹیکس ہمیں بھرنا پڑے گا، پتہ نہیں کیا معاملات ہو جائیں گے، تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ اب ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ ٹریڈ مارک کو رجسٹر کروانے کے فائدے کیا ہوں گے۔ پہلا پوائنٹ کہ مارکیٹ کے اندر نام بکتا ہے، یعنی کہ بڑی سے بڑی کمپنی آپ نام لیتے ہیں، لائف بوائے ہے، لکس ہے یا ایپل ہے، کوئی سے بڑی کمپنی ہے، باٹا ہے، نام بکتا ہے، نام ہی ذہنوں کے اندر بیٹھتا ہے۔ تو جب بھی آپ کام کریں لیگل طریقے سے کریں، اپنا مارکر رجسٹر کروائیں۔ جب آپ مارکر رجسٹر کروا لیں گے تو آپ کا کانفیڈنس لیول ہی اور ہو جائے گا، آپ کے اندر ہمت آئے گی، آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے گا، آپ کسی کو کھل کے بتائیں گے بھائی جان یہ میرے نام پہ رجسٹرڈ ہے، یہ میرا اپنا برانڈ ہے۔ یعنی ٹریڈ مارک کے حوالے سے میرا خیال ہے تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ کوشش کروں گا ایک دن بعد یا ڈیلی لائیو آ کے آپ لوگوں کے جو کویسچن ہوں گے ان کے جواب دے دیا کروں گا، یا آپ لوگوں کو جو بھی پوچھنا چاہیں گے وہ ڈسکس کر لیا کریں گے۔ انشاءاللہ آئیں، سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں۔ اگر آپ آن لائن کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں اور اپنا ٹریڈ مارک کروانا چاہتے ہیں، صرف سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، 2 دن کے اندر اندر آپ کا برانڈ رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسے دل کرے اپنا بزنس کرو۔ صرف 15,000 فیس ہے، کوئی زیادہ فیس نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے ٹیکس والے معاملات نہیں ہیں۔ آئیں، سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں۔ پاکستان میں کاروبار اگر کسی نے کرنا ہے تو بھائی یہ جنت کی یعنی کہ آپ اس طرح سمجھے گولڈن ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے گولڈن ٹکڑا ہے؟ آپ دبئی جائیں، کسی بھی کنٹری میں جائیں، اتنے لائسنس لینے پڑتے ہیں آپ کو، ایک کھوکا بھی بنانا ہے، ایک رڑی اگر لگانی ہے اتنی پرمیشنز لینی ہے۔ ادھر جو مرضی کر لو، ہاں لیکن کرو لیگل طریقے سے، 1 نمبر کام کرو، لیگل کام کرو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہوگا۔ ڈرتا وہ شخص ہے جس کے اندر ڈر ہو، جس کے اندر چور ہو، جو 2 نمبری کرتا ہے۔ 1 نمبر چیز بنائیں، 1 نمبر کام کریں، کسی کا کاپی رائٹ مت کریں، اپنا برانڈ بنائیں، خود کی محنت کریں، انشاءاللہ ضرور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان، اپنے بھائی عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔